اس لیے مانی کہ اگر میں بات نہ مانوں گا تو میرا بچہ مر جائے گا. کیا شیطان کے بارے میں یہ تسلیم کرنا کہ اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو بچہ مار بھی سکتا ہے شرک نہیں ہے؟ کہ اس سے شیطان کا تصرف ثابت نہیں ہوتا؟ یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی نے آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے شیطان کی بات کو تسلیم کیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ اگر میں ان کا نام عبد الحارث نہ رکھوں گا تو وہ بچہ مار دے گا، اس کے تصرف کو مانا، اس کی طاقت کو مانا. تو کہتے ہیں یہ بات کہہ کے گویا اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے شرک کیا تھا معاذ اللہ. اب جو اپنے باپ پہ شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے وہ کسی اور کا سگا کیا ہو سکتا ہے؟ اور نیچے کہتے ہیں نمبر 1 تصرف تو ثابت ہوتا ہے لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے. اسی لیے کتاب و توحید کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے عطا اللہ ثاقب صاحب انصار السنہ محمدیہ لاہور نے حاشیے پر لکھا ہے، علامہ ابن حزم اپنی مشہور کتاب الملل والنحل میں رقم تراز ہیں جن لوگوں نے اس واقعہ کو حضرت آدم و حوا کی طرف منسوب کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا تھا، ان لوگوں میں نہ تو دین کی سمجھ بوجھ ہے نہ شرم و حیا کا جوہر، کیونکہ ان کی تمام روایات خرافات کا پلندہ ہیں، موضوع اور کذب و افطرا کا مجموعہ ہیں اور ان کی سند قطعاً صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی. جو آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اس آیت کو آدم علیہ السلام پر فٹ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی مسلمانوں کو مشرک قرار دے گا. گویا اس ایک علامت اس نے واضح کر دی. اور عبداللہ بن عمر کا فتویٰ گزرا بخاری کے حوالے سے کہ وہ لوگ کافروں والی آیتوں کو مومنوں پہ لگائیں گے، اور اس ظالم نے کیا کیا؟ ظلم کی انتہا کر دی اور ظلم کی تمام حدوں کو عبور کر کے معاذ اللہ جو آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تو اس کو آدم علیہ السلام پہ فٹ کر دیا. اور کیا لکھا؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس آدمی نے خود اپنے قلم سے لکھ دیا ہے اس آدمی کے بارے میں، محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں، کہ اس نے یہ روایت نقل کی ہے. تو یہ روایت نقل کرنے والے کہتا ہے نہ تو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں نہ ان میں شرم و حیا ہے. واقعی ایسے شخص بے شرم بے حیا دین سے خارج ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ یہ بات خوب سمجھ گئے ہوں گے کہ انبیاء دنیا میں شرک مٹانے کے لیے آتے ہیں، شرک کرنے کے لیے نہیں آتے. ایسی تمام روایات خرافات کا پلندہ ہیں، لیکن بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے مشرکین والی آیت کو حضرت آدم پہ فٹ کر دیا اور معاذ اللہ انہیں مشرک بنا دیا. استغفر اللہ العظیم. اور دیکھیں اس ظالم نے کیا ستمکاری کا مظاہرہ کیا ہے. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 77 پر لکھتا ہے، کتاب توحید ترجمے والی ابو عبداللہ محمد بن یوسف السورتی، صفحہ 77 پہ یہ 4 نمبر کے تحت لکھتا ہے تمام لوگوں میں بہترین و افضل شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی فعل غیر اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کریں تو وہ ظالموں میں شامل ہو جائیں گے. اس کے باپ نے ذوالخویسرہ تمیمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، اور اس بدبخت نے اس کی واقعی اولاد ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی کی رضا کے لیے کوئی کام سر انجام دیں گے تو آپ ظالموں میں ہو جائیں گے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں یہ بات موجود ہے. یہ القرآن الکریم یہ وہ ہے کہ جو حاجیوں کو بطور تحفہ دیا جاتا ہے، سعودی عرب والے تحفہ دیتے ہیں. اور صلاح الدین یوسف اس کا ترجمہ کرنے، محمد جوناگڑھی اس کا ترجمہ کرنے والا ہے، صلاح الدین یوسف جو ہے وہ اس کا حاشیہ لکھنے والا ہے. اس کے اندر یہ دیکھ لیں آپ 1557 پر سورۃ التحریم کی آیت جو پہلی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اس کے تحت لکھتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے تھے، ان کی خوشنودی چاہتے تھے، انہیں راضی کرنا چاہتے تھے. اور یہ ظالم کیا بکتا ہے؟ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کام کسی کی رضا مندی کے لیے خوشنودی کے لیے کریں گے تو آپ ظالموں میں شامل ہو جائیں گے. تو قرآن کہتا ہے کہ آپ اپنی عورتوں ازواج مطہرات کی رضا مندی کے لیے کام کیا، اس ظالم کے فتوے کے مطابق حضور ظالموں میں ہو گئے معاذ اللہ. تو یہ وہ ظالم اور بدبخت ہے کہ جس نے ذوالخویسرہ کے
औलाद होने का वाकई हक अदा कर दिया। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपको कहा कि आपने अदल व इंसाफ से काम नहीं लिया, और इसने अरसा दराज बाद में आकर नजद के इलाके में पैदा होकर उसके वाकई औलाद होने का हक अदा करते हुए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रसूलुल्लाह को जालिम करार दे दिया। और इससे आगे इस शख्स ने क्या किया, अल जामिउल फरीद, ये मजमुआ रसाइल है, इसके अंदर 8 रिसाले हैं, और ये लिखा है अल इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अत-तमीमी। इसके सफ़ा नंबर 39 पर ये एक इबारत है। ये किताब है कश्फ शुबहात तालीब मुजद्दिद दावतुल इस्लामिया शेखुल इस्लाम अल इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अत-तमीमी, उसी तमीमी के नस्ल और औलाद में से अताउल्लाह साकवी इसका तर्जमा करने वाला है। सफ़ा नंबर इसके 39 पर यह इबारत लिखी है। कहते हैं कि अगर मुसलमान यानी माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के बारे में इसने ये बकवास किया है, सहाबा किराम के कलमा कुफरिया को साबित यूं करता है कि सहाबा भी बाज़ औक़ात कुफर के कलिमात बोल देते थे माज़अल्लाह। नंबर 4 के तहत लिखता है, अगर मुसलमान मुज्तहिद ला इल्मी में कोई कुफरिया कलमा कह दे और फौरन मुतनब्बे होकर उसी वक्त तौबा कर ले तो वो काफिर नहीं हो जाता, जैसा कि बनी इसराइल और सहाबा ने किया। यानी बनी इसराइल भी कुफरिया कलिमात कहते रहे और सहाबा किराम भी कुफरिया कलिमात कहते रहे। इस जालिम को यह बात लिखते हुए जरा भी शर्म व हया दामनगीर न हुई। इसने 2 टोक सहाबा किराम के बारे में कह दिया कि वो भी ला इल्मी में कभी कभी कुफर के कलिमात भी बोल देते थे, हालांकि खुद सरापा कुफर था और मुशरिक बनाने वाला था मुसलमानों को, आदम अलैहिस्सलाम को और दीगर मुसलमानों को। लेकिन इस जालिम को फिर उसी शिरक बीन निगाह से सहाबा किराम के अंदर भी कुफर के कलिमात नजर आए, कुफर की जो है ना वो तासीर नजर आई, और सहाबा किराम को भी इसने सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि वादे तौर पर सहाबा किराम का ये जुमला भी लिख दिया कि उन्होंने कुफर किया भी था माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये किताब सफ़ा नंबर 45, वहां पर तो ये था कि सहाबा ने कुफर का कलमा बोला, यहां कहता है सहाबा काफिर हो गए थे माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सफ़ा 45 कहता है, बाद वो सहाबा जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में रूमियों से जंग लड़ी थी, वो सिर्फ एक कलमा की वजह से काफिर हो गए। ये सहाबा किराम को जालिम काफिर करार दे रहा है अल-याज़ु बिल्लाह। जो सहाबा को काफिर कहता है वो खुद दुनिया का सबसे बदतरीन काफिर होता है। और इतनी गुस्ताखी बेअदबी करने के बावजूद इस जालिम का सीना ठंडा ना हुआ। किताब तौहीद सफ़ा 18 पर यह जुमला देखिए, वो इसका मुतरजिम कहता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने क्या समझाया, कहता समझाया कि आज ला इलाहा इल्लल्लाह की हमायत करने वाला कोई नहीं है, यानी पूरी दुनिया के अंदर कोई मुसलमान नहीं, कोई कलमे की हमायत करने वाला नहीं, कोई जो है ना वो मोमिन नहीं रहा। मोमिन अगर है तो ये सिर्फ नजदी टोला है जो गुस्ताख और बेअदब है, जो तमीमी फिरका है और गुस्ताख की औलाद में से हैं। एक सिर्फ बस ला इलाहा इल्लल्लाह की हमायत करने वाले यही लोग हैं दुनिया के अंदर, कहता है और कोई नहीं जो ला इलाहा इल्लल्लाह की हमायत करने वाला हो। अब जिसको सारी दुनिया ही मुशरिक नजर आती है उसके बारे में वो हदीस जो हजरत हुज़ैफा बिन यमान वाली है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुशरिक औरों को कहता है वो खुद मुशरिक हो रहा है। लिहाजा जो ये कहता है कि दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह की हमायत करने वाला कोई नहीं, गोया वो सबसे बड़ा गद्दार खुद है इस्लाम का, दीन का, कलमे का, इस्लाम का और ईमान का। इसके ये तर्जमान वहाबिया है, इसका सफ़ा नंबर 21 पर यह इबारत है और ये उसने लिखा हुआ है बाकी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के हवाले से। ये ऊपर लिखा है इब्ने अब्दुल वहाब, आगे ये मज़हब वहाबिया 1881 में मफकूद हो गया और आगे ये चल के लिखता है फितना फसाद व गदर व कत्ल व खून रेजी से हजारों कोस भागते थे। ये दूसरे लोगों के बारे में कह रहे हैं, जबकि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बारे में वाज़ेह तौर पर उसने ये लिखा है
کہ وہ ایک فتنہ تھا, ایک فساد تھا. ابن عبد الوہاب کے حال اس کے فساد کا تاریخ مصر و دیگر کتب مؤلفہ علماء عیسائی مطبوعہ بیروت وغیرہ میں مفصل تحریر ہے. یعنی اس نے جو فساد بپا کیا تھا اس کی تفصیلات باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے. اور گویا اس آدمی نے ترجمان وہابیہ کے مصنف نواب صدیق حسن نے, جو آج غیر مقلدین وہابی کا امام ہے, نواب والا جا سید محمد صدیق حسن خان, اس نے اس کتاب کے 121 بار یہ لفظ لکھ کر فساد کو اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی محمد بن عبد الوہاب نزدی ایک فاسد آدمی تھا, فسادی آدمی تھا, اور اس نے فتنہ و فساد بپا کیا ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمائی تھی. اب یہ صحابہ کے بارے میں اس کا ایک اور عقیدہ آپ دیکھ لیں کتاب توحید کے صفحہ نمبر 38 پر. یہ توحید کے حوالے سے پیچھے بات کر رہا ہے. توحید کے حوالے سے بات کرتے کرتے آگے صحابہ کرام پر یوں برستا ہے معاذ اللہ. اوپر لکھتا ہے صفحہ نمبر یہ 38 ہے, صفحہ نمبر 14, بندوں کا اللہ پر کیا حق ہوتا ہے. نمبر 15 کہتا ہے اس مسئلہ کو بہت سے صحابہ نہیں جانتے تھے. یعنی توحید کے حوالے سے صحابہ کو کوئی پتہ نہیں تھا. اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے, صحابہ اس کو نہیں جانتے تھے. صحابہ کرام کو کلمہ توحید کے تقاضوں کا کوئی پتہ نہیں تھا. اب کیسا ظالم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر گویا پانی پھیر رہا ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کوئی تعلیم نہیں دی, کوئی تربیت نہیں دی, بلکہ جتنی دیر تک صحابہ کرام سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے, اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ان کو کلمہ توحید کے تقاضوں کا بھی نہیں پتہ چلا تھا, اور وہ توحید کی حقیقتوں سے بھی نابلد تھے. اس مسئلہ کو بہت سے صحابہ نہیں جانتے تھے معاذ اللہ. اس کا صفحہ نمبر 64. اس پر صحابہ کرام کے خلاف معاذ اللہ یوں زبان درازی کرتا ہے. اس میں 22 مطالب ہیں اور مطلب نمبر 5 پہ کہتا ہے بعض صحابہ اس قسم کی بات نہ سمجھ سکے تو دوسروں کو نہ سمجھنا بدرجہ اولا ثابت ہوا. یعنی وہی اندر کا جو گند ہے, جو شرک اور کفر کے اندر فتوے جو ہے نا وہ چھپے ہوئے تھے. سب سے پہلے نمبر پر اس نے اس امت کے حوالے سے صحابہ کرام کو اس معاملے میں جو ہے نا مطعون کیا, اور یہ کہا کہ معاذ اللہ صحابہ کرام بھی اس قسم کی باتوں کو نہیں سمجھتے تھے. کلمہ توحید کے تقاضے, پھر یہ ہے کہ شرک سے بچنے کے حوالے سے جو مختلف نوعیت ہے, اقسام ہے, صحابہ کرام اس سے باز نہیں رہتے تھے, اور شرک اس قسم کو کہتا ہے صحابہ بھی نہیں سمجھتے تھے. اور آگے پھر جو ہے نا یہ رستہ صاف کر رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے سرکار کے جو شاگرد ہیں, سرکار سے تربیت لینے والے ہیں, وہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ شرک کو نہیں سمجھ سکے تو بعد میں آنے والے لوگ شرک کو کیسے سمجھیں گے. تو گویا بتانا یہ چاہتا ہے کہ صحابہ کرام تمام تر نبوی تعلیمات اور تربیت کے باوجود نہ شرک کو سمجھے, نہ شرک سے بعد رہے, بلکہ وہ لوگ شرک میں ملوث تھے. تو کہتا ہے جب وہ نہیں سمجھ سکے تو دوسرے لوگ کیسے سمجھیں گے. تو گویا باقیوں کو مشرک بنانے کے لیے اس نے یہ ایک ہیلا اختیار کیا ہے. بعض صحابہ اس قسم کی بات نہ سمجھ سکے تو دوسروں کا نہ سمجھنا بدرجہ اولا ثابت ہوا.